أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلمون. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے ظالم، پھر ہم نے انہیں کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے ابتدائے پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی نسل نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سورہ کی ابتدا میں مسلمانوں کے پر آنے والی جو مصیبتیں، تکالیف اور پریشانیاں تھیں اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اب 2 مثالیں بیان کی جا رہی ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دعوت میں استقامت ہے۔ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور ہماری طرح نہیں کہ ہفتے میں 1 دن 2 مرتبہ، نہیں، یا ہم نے کچھ گھنٹے طے کر لیے، نہیں، دن رات اپنی قوم کے پیچھے لگے، لیلا و نہارا، رات ہو دن ہو جہاں موقع ملے وہاں اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے۔ 950 سال، اتنی طویل مدت تک محنت کرنے کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا؟ 80 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، بقیہ پوری قوم طوفان آنے کے بعد اس کا شکار ہو گئی۔ یہ عظیمت کی مثال ہے کہ دعوت کی لائن میں انسان کو بہت محنت کرنا پڑتا ہے،
اور نتیجے کے تعلق سے کبھی بھی ہمیں اس بات کی امید نہیں رکھنا چاہیے کہ ہماری دعوت ہمیشہ نتیجہ خیز ہوگی یا ہم جتنی محنت کریں اسی کے مطابق ہم کو نتیجہ ملنا چاہیے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد کی روایت میں کہ قیامت کے دن کچھ نبی آئیں گے، ان کے ساتھ رہتن ایک جماعت ہوگی چھوٹی سی، کسی کے ساتھ رجل او رجلانی ایک آدمی یا دو آدمی ہوگا جس نے اس کی دعوت کے پر ایمان لایا ہوگا، اس کی دعوت کو قبول کیا ہوگا، اور کوئی نبی ایسا بھی آئے گا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس کی دعوت کے نتیجے میں کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اب بتائیے کہ نبی اس سے بڑھ کر اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر اللہ کی دین کی خدمت کرنے والا، جذبہ صادق رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی نتیجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی جماعت، ایک آدمی، دو آدمی، یا کوئی بھی نہیں ہے جس نے اسلام کو قبول کیا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ناکام ہو گیا. نبی اپنی دعوت کو پھیلانے کے بعد اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی اس کو ادا کرنے کے بعد وہ کامیاب ہے. نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں صاف کہا علیک البلاغ، کہ اے میرے نبی دین کی تبلیغ آپ کا کام ہے. لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، دین کی باتوں کو پہنچانا، بہتر سے بہتر انداز اختیار کرنا، لیکن حساب لینا میری ذمہ داری ہے. اگر نبی کے اختیار میں ہوتا کسی کے دل میں ہدایت کو اتار دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے چچا جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی نبی کو جس سے محبت ہے نبی اسے بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اگر آپ کے اختیار میں ہوتا کہ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت دے سکتے تھے تو سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دیتے، لیکن اللہ نے ہدایت نبی کے اختیار میں نہیں رکھی. نبی کا کام اللہ کے دین کو پہنچانا، تبلیغ کرنا، دعوت کا کام کرنا، یہ ذمہ داری ہے. اور تمام مصلحین، تمام دعات، تمام علماء کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، کوشش کرنا. نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ برآمد کرے گا. حضرت نوح علیہ السلام انہیں 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی، 40 سال، اور اس کے بعد 950 سال تک محنت کرتے رہے. کتنا ہو گیا؟ تقریباً 1000 سال، جس میں 10 سال کم ہوتا ہے. اب اس کے بعد ان کی عمر مزید طوفان نوح کے آنے کے بعد 60 برس رہی، یعنی کل 1050 سال تک روئے زمین کے پر رہے. ایک طویل مدت اللہ نے ان کو عطا کی، ایک لمبی عمر عطا کی، جس میں انہوں نے اتنا لمبا عرصہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اختیار کیا. یہاں اس واقعے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت تک کے تمام علماء اور دعات، مصلحین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دعوت کی لائن میں کتنی محنت کی جاتی ہے. اور آج کے وقت تو یہ ضرورت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. یعنی مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے، اس کا عقیدہ اسلامی نہیں ہے، وہ توحید کے پر نہیں ہے. کہیں وحدت الوجود ہے، کہیں وحدت الشہود ہے، کہیں فکری گمراہیاں ہیں، کہیں منہج کی گمراہیاں، الگ الگ گمراہیاں ہیں جو ہمارے درمیان نت نئے فتنوں کی شکل میں آ رہی ہے. ہمارے اپنے قریب میں دیکھیے گا بہار سے آنے والا ایک فتنہ جو کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، وہ دیکھیے وہاں پر آ کر پڑا ہوا ہے. ایک بڑی تعداد، باقاعدہ ایک بستی بسا دی گئی، ان لوگوں نے مسجد بنا لیے. کون ہیں لوگ جو شکیل بن حنیف کو مہدی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائم مقام مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اس کے ماننے والے بھی پیدا ہو گئے. کیا مسلمانوں کے درمیان اتنا شعور نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے پر ان کا عقیدہ و ایمان ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے تعلق سے جو نشانیاں بتائی، کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں بھی علم نہیں رکھتا کہ مہدی کی کیا نشانیاں ہوگی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، ان کا نام نبی کے نام کے پر محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ چونکہ مدینہ کے اندر رہیں گے لیکن ملک شام ٹرانسفر ہو چکے ہوں گے، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت امامت کر رہے ہوں گے. اتنی واضح نشانیاں، اور اس کے بعد آج لوگ ان ساری نشانیوں کے بارے میں بھی علم نہیں رکھتے کہ آسانی کے ساتھ اس کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں. اگر علم ہوگا تو انسان کبھی بھی اس طرح کی جہالت اور گمراہی کا شکار نہیں ہوگا. یہ دراصل ہماری جہالت ہے
کہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں بھی صحیح طور پر آگاہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیے لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں کے پاس فرصت تھی، ایک نیا فتنہ ہمارے درمیان لانچ ہوا جو کہ پاکستان کا ہے، انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے چاہنے والے، اس کے فالوور ہمارے اپنے درمیان، اور جب ان لوگوں کو صحیح باتوں کے بارے میں کنفیس کیا جاتا ہے، سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ علماء کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں اور دلائل جب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو باتوں کو سننے کے تیار نہیں ہے۔ یعنی ایسا اندھا ایمان لے کر آئے انجینئر محمد علی مرزا کے پر، جس کا نہ کوئی استاد ہے اور نہ کوئی پیٹرن ہے، نہ کوئی منہج ہے، رافضیوں سے ملا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کے درمیان اصحاب کرام کی نفرت پھیلانے والا، ہمارے نوجوانوں کی دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کی جگہ نفرت، اور ان مسائل کو جو آج سے 1400 سال پہلے واقع ہو چکے اور جس کے بارے میں صحیح روایات کو کھنگالنا ایک بڑا المیہ ہے، تاریخی روایات، انہی روایات کی بنیاد کے پر مسلمانوں کے درمیان خاص طور سے نوجوانوں کے ذہن کو مسموم کر رہا ہے، اور آسانی کے ساتھ ہمارے نوجوان اس کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دراصل علماء سے دوری اور دین کی بنیادی تعلیمات، ان چیزوں سے پرے رہنے کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان اسلام کی بنیادی تعلیمات اور علماء سے قربت اختیار کرے تو اس طرح کے فتنوں کا وہ کبھی شکار نہیں ہوگا۔ یہ فتنوں کا شکار ہونے کا مطلب یہ ہے آسانی سے لوگ جو اچک کر لے کر جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کی بنیادی تعلیمات سے بھی صحیح طور پر آگاہ نہیں ہیں۔ بہت سارے فتنے ہمارے درمیان، ڈاکٹر اسرار کے چاہنے والے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے چاہنے والے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جب ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے تو لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ ان کے اتنے کارنامے، اتنے کارنامے، سارے کارنامے اپنی جگہ۔ اب بتائیے نبی سے بڑھ کر کارنامے والا، اعمال والا، اجر و ثواب والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھی قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ زمر میں کیا کہا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے میرے حبیب اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب بتائیے نبی سے بڑھ کر عمل کرنے والا اور شرک کا رد کرنے والا، توحید کی دعوت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی بالفرض شرک کیا، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر امت کا کوئی بھی فرد، کتنے بھی اونچے مقام والا، کتنے بھی کارنامے والا، کتنی بھی خدمات والا، اگر یہ شرک کرے گا تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے کتنی نیکیاں کی، اس کی خدمات کتنی ہیں، اس نے کتنا دعوت کا کام کیا۔ شرک کی بنیاد کے پر یہی فیصلہ ہوگا، اس کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا۔ جب نبی نہیں بخشا جانے والا تو کسی امتی کی کیا مجال ہے؟ اب یہاں ڈاکٹر اسرار کھلے طور کے پر وحدت الوجود جیسا شرکیہ بلکہ بدترین عقیدے کی دعوت دینے والے، بعض لوگوں نے انہیں سمجھایا بھی، ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، انتقال ہو گیا، اللہ کو جواب دیں گے، لیکن ان کی کلپس، ان کے بیانات موجود ہیں جس کی بنیاد کے پر آج لوگ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ وحدت الوجود جیسے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ وہ چیزیں آج عام ہو رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، ہم اس کا رد کریں گے۔ ہمیں ان کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کسی سے ذاتی دشمنی ہے۔ ہمارا معاملہ دراصل عقیدے کا ہے۔ جو بھی شریعت کے عقیدہ توحید کے خلاف بولے گا ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو قرآن مجید نے، شریعت اسلامیہ نے علماء کے ذمہ دی ہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک سے آگاہ کرنا، اس سے بچانے کی کوشش کرنا۔ وحدت الوجود کا عقیدہ جس کے بارے میں علامہ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نصارہ کے عقیدے سے بھی بدتر ہے۔ نصارہ کی جو گمراہی تھی اس سے کہیں زیادہ بدتر عقیدہ وحدت الوجود کا ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ کہ سارا وجود ایک ہی ہے، ہم آپ کائنات کی تمام چیزیں نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، کوئی اللہ کی ذات سے پرے نہیں ہے۔ یہ ہے کفریہ عقیدہ۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں سب مخلوق ہے، اور خالق اور مخلوق دونوں ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ اللہ جدا ہے، اس کی مخلوق جدا ہے۔ یہ نہیں کہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہی حصہ پوری کائنات ہے، چاہے وہ ابلیس ہو، فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، یہ تمام کے تمام اللہ کی ذات کا ہی حصہ، ہم بھی اللہ کی ذات کا حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بدترین عقیدہ۔ علامہ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں کہا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، یعنی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ کو حلول مانا کہ وہ اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں داخل ہو گئی ہے، حلول کر گئی ہے، تو اللہ نے کہا کہ یقیناً وہ کافر ہے۔ یعنی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ کو حلول ماننے کی بنیاد کے پر قرآن مجید نے ان لوگوں کے کفر کا فتویٰ دیا، تو جو یہ کہتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں میں اللہ ہے، اس کا عقیدہ کتنا بدتر ہوگا، اس کا کفر کتنا سنگین ہوگا، اس سے آپ خود اندازہ لگائیے گا۔ اب ایسے لوگوں کو جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے اور انہیں صحیح عقیدے کی طرف بلایا جاتا ہے تو بہت مرچی لگتی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، ان کے خدمات لا کر پیش کرتے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان کی خدمات کے پر کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ان کی بدعقیدگی پر ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم ان کی ذات نہیں، ان کی بدعقیدیوں کے پر، کفروں کے پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جہاں پر ان کی عقیدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ ذات کو مت لائیے گا۔ اگر ہم ذات کو ٹارگٹ کریں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے، اور ہم بھی غلط کہیں گے، لیکن وہاں پر ذات نہیں بلکہ ان کی بدعقیدگی، ان کے کفر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر مثال دی، حضرت نوح علیہ السلام، کتنا لمبا انہوں نے دعوت کا کام کیا، اور آج کے اس پرفتن ماحول میں ہماری ذمہ داری کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کاوش کے بارے میں قرآن مجید نے خود اعتراف کیا، سورہ کہف کی ابتدا میں، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے میرے حبیب، لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان جوکھم میں ڈال دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے، اسلام کو قبول نہیں کیا، قرآن کو نہیں مانا، آپ کی نبوت اور احادیث کو تسلیم نہیں کیا، تو آپ اپنی جان جوکھم میں ڈال دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ اور آپ کی سراہنا قرآن مجید نے کی کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں، اور تم ہو کہ اسی میں گر رہے ہو۔ یہ عام لوگوں کی حالت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کہ آپ محنت کتنی کر رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ اسی جہنم کے ایندھن کی طرف اس کا شکار ہونے کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دراصل پیش کی گئی دعوت کے معاملے میں کہ اللہ نے انہیں اتنی لمبی زندگی عطا کی اور اتنے لمبے مرحلے میں انہوں نے دعوت کا کام انجام دیا، لہذا ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے، صحیح عقیدے، صحیح منہج کی طرف لانے کے لیے، ان کے اعمال کی درستگی کے لیے کتنی محنت کرنا چاہیے۔ قرآن نے آگے کہا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو ہم نے نجات دی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے، اب یہاں اسے، اس سے مراد دو چیزیں مفسرین نے بیان کی۔ پہلی ہے کشتی کو، اللہ نے کشتی کو نشان عبرت بنا دیا، یعنی اس کشتی کو جودی پہاڑ کے پر روک دیا، اس طوفان کے آنے کے بعد بھی وہ کشتی اسی پہاڑ کے پر رکی رہی تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ اس قوم کے پر کیسا عذاب آیا تھا، اور اس کشتی کے اندر رہنے والے لوگ ہی نجات پا گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ سنت، یعنی جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا قرآن و حدیث والا، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو بھی اس کے اندر سوار ہو جائے گا نجات پائے گا، اور جو اس کے اندر سوار نہیں ہوگا وہ گمراہ ہوگا اور طوفان کا شکار ہوگا۔ یہ بہت پیارا قول ہے۔
کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جس طرح لوگوں کے لیے اس طوفان میں نجات کا ذریعہ بنی، اسی طرح قیامت تک قرآن و حدیث لوگوں کے لیے سفینہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہوں گے، اور اسی کی طرح لوگوں کو نجات دلائیں گے جو بھی اس پر سوار ہوگا، یعنی اس کے مطابق چلنے والا ہے۔ اور دوسرا وَجَعَلْنَاهَا، ہم نے اسے نشان عبرت بنایا، اس سے مراد دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اب اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے دراصل اشارہ ہے کہ انہوں نے دعوت کا کام کتنے شاندار انداز سے اور کتنی عظیمت کے ساتھ اختیار کیا۔ کہیں پر کوئی کمپرمائز نہیں، نہ تو اپنے باپ سے کوئی سودے بازی کی۔ آج ہمارے ہاں ارے ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا قریب رشتہ دار ہے، تو وہاں پر انسان حق بات کو کہنے میں جھجکنے لگتا ہے۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سب سے بہترین، شاندار اور زندہ مثال کہ دعوت حق کو پہنچانے میں، عقیدہ صحیحہ کو پہنچانے میں کہیں پر مداہنت نہیں ہونا چاہیے۔ نہ باپ کو دیکھا جائے، نہ بیٹے کو، نہ رشتہ دار کو، نہ دوست احباب کو۔ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر عقیدہ توحید ہے، یہ سب سے اونچے مقام کے پر ہے، اور اس کو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید، یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر شاخ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید نے بیان کرتے ہوئے کہا، ابراہیم کے اس واقعے کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ کی عبادت کرنے سے انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا، اور تقوی اختیار کرنے سے اس کے معاملات صحیح ہوں گے۔ یعنی عبادات اور معاملات کو صحیح کرنا ہے، اس کے لیے ایک ہی جملہ کافی، اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ یقیناً تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کر رہے ہو یہ وثن ہے۔ قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک ہے صنم، بت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع اصنام ہے۔ دوسرا ہے نصب، یہ بھی دراصل اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بتوں کے لیے۔ اور تیسرا ہے وثن، جس کی جمع اوثان ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو یہ اوثان ہے۔ تینوں کا مطلب کیا ہے؟ صنم دراصل کہتے ہیں ایسے بتوں کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیے جا سکے، منتقل کیے جا سکے، چھوٹے چھوٹے بت۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پر بھی جو بت پرست ہیں ان لوگوں کیا چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہوتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ گنیش چتردھی وہاں پر بھی وہی ہے، چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کر اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اب دوسرا ہے نصب۔ نصب کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ نصب سے بنا ہے، یعنی کسی ایک جگہ کے پر فٹ کر دینا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بت ہوتے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتے، انہیں نصب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مکہ کے اندر لات، منات، عزا وغیرہ بھی تھے، بڑے بڑے قوی ہیکل بت تھے جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ وثن کیا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اوثان، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر وثن، اوثان کی عبادت کر رہے ہو۔ وثن یا اوثان دراصل یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر لوگ بطور تبرک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبروں کے تعلق سے بھی کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو وثن یعنی عرس، میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا کہ یہاں پر لوگ آئیں اور اس کی عبادت کریں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو سنا اور آپ کی قبروں کو محفوظ کر دیا کہ وہاں جانے کے بعد لوگ عبادت کریں یا اللہ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے پر اپنی امید حاجت روائی کے لیے حاضری دیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے دنیا میں بہت سارے مزارات ہیں، مقامات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں، اور وہاں آپ دیکھیے اجمیر کی بات کیجئے، گیسو دراز کی بات کیجئے گلبرگہ کے اندر، اور بہت سارے مقامات جو ہمارے قریب میں بھی ہے، یہ سب کے سب اوثان کے اندر آتے ہیں۔ یعنی جن مقامات کو عبادت کے قابل، تبرک کے قابل سمجھ لیا گیا وہاں بت نہیں ہیں،
وہاں مورتیاں نہیں ہیں، لیکن ان مقامات کو مقدس سمجھ لیا گیا ہے تو اسے وثن سے تعبیر کیا گیا۔ آپ نے اپنی قبروں کے بارے میں بھی یہی کہا، میری قبروں کو وثن یعنی مقدس مقام کی طرح، عرس بھرنے کی جگہ، مزار کی طرح جہاں پر آنے کے بعد لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرنے لگ جائے، ایسی جگہ نہ بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے کے اندر بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ ایک بیری کا درخت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفیر بنا کر بھیجا، ایمبیسڈر، مسلمانوں کا نمائندہ۔ اب وہاں جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، چنانچہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب ایمبیسڈر کا، سفیر کا قتل دراصل اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو، جن کی کم و بیش تعداد 1400 تھی، ایک بیری کا، ببول کا درخت، بیری نہیں ببول کا درخت، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اس کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور اسی کا تذکرہ سورہ فتح میں اللہ نے کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے پر بیعت کر رہے تھے، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ لیکن یہ چونکہ افواہ تھی، بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید نے اصحاب کرام کے اس عمل کی تعریف کی، اور وہ بیری کا درخت، وہ ببول کا درخت جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے بیعت لی تھی، اس درخت کو لوگوں نے بعد میں بطور تبرک استعمال کرنا شروع کر دیا، بابرکت بنا لیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں پر بطور تبرک کے لوگ حاضری دینے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اس درخت کے نیچے اس طرح کی خرافات، بدعقیدگی جنم لینے لگی ہے، انہوں نے فوری طور کے پر اس درخت کو کٹوا دیا۔ اگلے سال جب لوگ وہاں پر آئے تو پتہ چلا کہ لوگوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ درخت نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے اس درخت کا تذکرہ کیا، لیکن وہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ برکت کا سبب نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بابرکت نہیں بنایا، لہذا وہ بابرکت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو ختم کر دیا تاکہ وہ درخت لوگوں کے عقیدے کی خرابی کا سبب نہ بنے۔ آج ہمارے بہت سارے مقامات، پیچھے ماہم کی درگاہ کے تعلق سے افواہ اڑ گئی کہ وہاں کا پانی لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، لوگ گندے پانی کو بھی اٹھا کر لانے لگے اور بطور تبرک اس کو استعمال کرنے لگ گئے۔ یہ افواہ ہوتی ہے۔ بابرکت چیزیں وہی ہیں جسے شریعت نے بابرکت بنایا، اور جسے شریعت نے بابرکت نہیں بنایا ہے ہم اپنی مرضی سے کسی کو بھی تبرک کا ذریعہ نہیں بنا سکتے، چاہے وہ ببول کا درخت ہی کیوں نہ ہو جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے بیعت لی تھی۔ وہ بابرکت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے دلیل موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بطور تبرک جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے اجازت دی وہ ہمارے لیے بابرکت ہے، مقدس ہے، لیکن جس کے پر دلائل موجود ہو، دلائل اگر موجود نہیں ہے تو ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی کہا، یہ تم لوگوں نے صرف کہانیاں بنا لی ہے، افسانے۔ آج بھی آپ مزاروں کے بارے میں اور بہت سارے جگہوں کے بارے میں افسانے سنیں گے، حقیقت کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہاں پر تم عبادت کرنے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے اپنی قوم سے کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ رہے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں، رزق کا مالک صرف اللہ ہے، لہذا اللہ ہی سے رزق مانگو۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، اللہ ہی سے رزق تلاش کرو، واعبدوا، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کے شکر گزار بندے بنو، اس لیے کہ تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کی دعوت کو لوگ نہیں مانتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتیں تھیں جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری صرف صاف طور کے پر کھلم کھلا علانیہ اچھے انداز میں پہنچا دینا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خارجی دلائل پیش کیے، یعنی جو کائنات کے اندر موجود ہے،
اللہ نے جیسا کہا کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان۔ اب روئے زمین کے پر جو مخلوق پائی جاتی ہے، فی الحال جو لوگوں کی تحقیقات ہے اس کے مطابق زمین کے پر 10 لاکھ قسموں کے جاندار موجود ہیں، جس میں سے ایک انسان ہے۔ 10 لاکھ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اب سوچئے کہ ہر جانور کی زندگی کتنی ہوگی، اس کے لیے رہنے کا ماحول کیا ہوگا، اس کی غذا کیا ہوگی، اس کی نسل کیسے پروان چڑھے گی، یہ تمام چیزوں کو کریٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ صرف زمین کی بات ہے۔ اب کائنات کے اندر کیا کیا ہے، انسان اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، صرف زمین کے پر وہ بھی انسان نے جتنا معلوم کیا۔ اب انسان کے علموں کے باہر کتنا ہے، انسان بھی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے صاف کہا الا یعلم من خلق، جس نے مخلوق کو پیدا کیا وہی نہیں جانے گا کہ مخلوق کون ہے اور اس کی ضروریات زندگی کیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اپنی مخلوق کو۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اللہ بہت پیدا کرنے والا، بہت علم والا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل ہیں۔ اب یہاں انسان اپنے بارے میں سوچے کہ انسان کے جو خلیات ہے، سیلز جن کو کہا جاتا ہے، جس سے ہماری پوری باڈی بنی ہے، آنکھوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، دماغ کے لیے الگ ہوتے ہیں، ہاتھوں کے الگ، پیر کے لیے الگ، سارے سیلز الگ ہیں۔ آنکھوں کے سیلز وہیں پر کام کریں گے، وہ پیر کی طرف نہیں جائیں گے اور پیر والے دماغ کی طرف نہیں آئیں گے۔ جو سیلز جو خلیہ جہاں ہے اسی جگہ پر، اور یہ سیلز اتنے باریک ہوتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے دکھتے بھی نہیں ہیں، اس کے لیے انتہائی طاقتور خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخری ذرہ جس کے بارے میں سائنس نے تحقیق کرنے کے بعد کہا تھا کہ وہ ناقابل تفریق ہے، یعنی وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، اس کو تفریق نہیں کیا جا سکتا، اسے توڑا نہیں جا سکتا، وہ آخری اینڈ ہے، اس کے بعد اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے بارے میں سائنس نے کہا کہ وہ ایٹم ہے، اور اسی سے ایٹم بم جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ آخری ذرہ، اس کے بعد اسے منقسم نہیں کیا جا سکتا۔ اب سائنس نے اس کے پر بھی تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ ایٹم کے اندر بھی دراصل 2 چیزیں ہیں، ایک ہے الیکٹران اور دوسرے پروٹون، اور یہ اس معمولی سے خلیے کے اندر باقاعدہ ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ ایک اتنی معمولی چیز جو ہماری ننگی نگاہ دیکھ نہیں سکتی ہے، انتہائی طاقتور خوردبین کے ذریعے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ اور ایک سیل کے اندر ایک خلیے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ انسان کو دوبارہ کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان کے اندر اربوں خربوں سیلز خلیات ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان سے اربوں خربوں انسان اسی کی طرح بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ اللہ نے کیسے ابتدا میں پیدا کیا اور دوبارہ اس بات کو پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ اس چیز کے پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ نے کہا اللہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس کے پر چاہے رحم فرمائے گا۔ یہ اللہ کے اختیار پر ہے، اور یہ اسی وقت ہے جو انسان کو دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ عذاب یا رحمت یہ اسی وقت ہوگی جب انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے، جو آخرت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ابھی یہ واقعات جاری ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان دونوں واقعات، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کے واقعات کے تناظر میں جو باتیں دعوت و تبلیغ کی راہ میں استقامت اور خاص طور پر شرک کے رد کرنے کے لیے، بدعقیدگی کی اصلاح کے لیے جو محنت اور کاوش ہونا چاہیے، اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور اسی طریقے پر جیسا کہ انبیاء نے اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ ہمیں اسی طرح توحید کی دعوت دینے کی توفیق دے اور بدعقیدگی اور کفریات کے خاتمے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔